نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انشاءاللہ آج بخاری شریف کی حدیث نمبر 2 اس کی تشریح کی جائے گی، ترجمہ کیا جائے گا اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ کتاب چل رہی ہے کتاب الوحی اور باب چل رہا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس باب کی دوسری حدیث، پہلے اس کا ترجمہ ہوگا اور انشاءاللہ پھر اس کی تشریح کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کا ترجمہ اور تشریح۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام بن عروة عن ابیہ عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفسم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يتمثل للملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول۔ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فیفسم عنہ وان جبینہ لیتفسد عرقا۔ یہ حدیث شریف پوری ہو گئی۔ عبارت اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2، عبداللہ ابن یوسف فرماتے ہیں کہ مجھے اخبرنا خبر دی مالک نے، اور مالک نے نقل کی ہے ہشام ابن عروہ سے، اور انہوں نے اپنے والد یعنی عروہ سے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہوئے کہ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی، اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ کبھی تو مجھ پر گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ فیفسم عنی وقد وعیت عنہ ما قال، تو مجھ سے وہ حالت ختم ہو جاتی ہے اور میں وہ یاد کر چکا ہوتا ہوں جو اس نے کہا۔ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِلْمَلَكِ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي، اور کبھی کبھی میرے پاس فرشتہ کسی انسان کی شکل بنا کر آتا ہے، پھر وہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ فَأَعِي مَا يَقُولُ، تو جو وہ کہتا ہے میں اس کو یاد کر لیتا ہوں۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ، اور میں نے بارہا دیکھا، يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت سردی کے موسم میں وحی نازل ہوتی تھی۔ فَيَفْسِمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، تو حضور سے وہ حالت ختم ہو جاتی حالانکہ حضور کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہوتا۔ یہ ہے دوسری حدیث کا ترجمہ۔ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی۔ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ امام بخاری نے یہاں باب باندھا ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس باب کے تحت وہ حدیثیں آئے گی جن میں بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی۔ اور میں نے کل بتلایا تھا کہ حضور پر وحی آنے کے مختلف طریقے ہیں، تقریباً 6-7 طریقوں سے وحی آتی تھی۔ اس حدیث شریف میں 2 طریقوں کا ذکر ہے۔ کیا ہے وہ 2 طریقے؟ ایک تو یہ ہے کہ کبھی کبھی حضور پر جب وحی آتی تھی تو حضور کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گھنٹی کی آواز آ رہی ہو، ایسا محسوس ہوتا تھا حضور کو۔ اور دوسرا طریقہ یہ بیان کیا گیا ہے حدیث شریف میں کہ کوئی فرشتہ آتا حضرت جبرائیل وغیرہ کسی انسان کی شکل میں اور حضور کو وحی پہنچا دیتا، حضور تک اللہ کا پیغام پہنچا دیتا۔ تو وحی نازل ہونے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے یہاں 2 طریقوں کا ذکر ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے والا طریقہ ہے وحی کا، یعنی جب وحی نازل ہوتی تھی گھنٹی کی آواز کی طرح، تو حضور فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جتنے طریقوں سے بھی وحی نازل ہوتی ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ جو مشقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے،
تو وہ اسی طریقے پر وہی نازل ہونے سے ہوتی ہے، اور طریقوں میں بھی سختی ہوتی ہے، اور طریقوں میں بھی جب وہی نازل ہوتی ہے حضور کو پریشانی ہوتی ہے، حضور کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی اور سب سے زیادہ جو بوجھ پڑتا ہے حضور پر وہ پہلے والے طریقے سے، یعنی گھنٹی کی آواز کی طرح جب وحی آتی تھی۔ تو یہ ہو گیا اس حدیث شریف کا خلاصہ۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کو روایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور دوسرے صحابی جن کا اس حدیث شریف میں ذکر آیا ہے حارث ابن ہشام ہے، کیونکہ حضور سے سوال کرنے والے حارث ابن ہشام ہی تھے۔ حضور سے جو سوال پوچھا کہ آپ پر وحی کیسے نازل ہوتی ہے، تو وہ حارث ابن ہشام نے پوچھا تھا۔ تو سب سے پہلے ہم حضرت عائشہ کا مختصر سا تعارف دیکھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن 4 نبوی میں مکے میں پیدا ہوئی تھی۔ سن 10 نبوی میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد حضور کے نکاح میں آئی، اور نکاح کے بعد تقریباً 3 سال مکے میں رہی۔ مدینہ جب ہجرت کر لیا تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی۔ نکاح مکے میں ہو گیا تھا، لیکن رخصتی مدینے میں آ کر 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور پھر حضور کی یہ نکاح میں رہی تقریباً 9 سال حضور کے نکاح میں رہی ہے، اور حضور کے انتقال کے بعد تقریباً 48 سال یہ زندہ رہی، اور 66 سال کی عمر میں رمضان کے مہینے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 66 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کا جنازہ پڑھایا، اور باقی ازواج مطہرات کی طرح یہ بھی جنت البقیع میں مدفون ہوئی ہے۔ یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف۔ اب یہاں ایک بات یہ رہ جاتی ہے، علماء کرام میں جو بحث آتی ہے کہ آیا حضرت عائشہ سب سے افضل ہے، یا حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے، یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس میں علماء کے اور محققین کے تینوں طرح کے قول ہے۔ بعض نے فرمایا کہ حضرت عائشہ سب سے افضل ہے، بعض نے فرمایا کہ حضرت فاطمہ، اور بعض نے فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ لیکن زیادہ راجح قول یہی ہے کہ سب سے افضل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضور کا ٹکڑا ہے، حضور کی اولاد ہے، حضور کا جز ہے۔ حضور کا جز ہونے کی وجہ سے سب سے افضل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حتیٰ کہ وہ حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ سے بھی افضل ہے۔ لیکن حضرت عائشہ سب سے افضل ہے، یہی زیادہ مضبوط اور تحقیق کے مطابق بات ہے۔ کیسے؟ کیونکہ حضرت عائشہ کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہے جو کسی دوسری عورت کے اندر نہیں ہے۔ پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے حضور بے پناہ محبت کرتے تھے۔ دوسرے یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے دین بہت زیادہ پھیلا ہے۔ علماء کرام نے فرمایا ہے 1/4 دین وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھیلا ہے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ دین کو بہت زیادہ سمجھتی تھی، دین کی اور شریعت کی باریکی کو بہت زیادہ سمجھتی تھی، جو دوسری عورتوں کے اندر یہ خصوصیت نہیں ہے۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ زیادہ مضبوط قول ہے کہ حضرت عائشہ تمام عورتوں سے افضل ہے۔ اور جو بعض علماء کہتے ہیں کہ بھئی حضرت فاطمہ اس لیے افضل ہے کیونکہ وہ حضور کا جز ہے، حضور کا حصہ ہے، تو یہ زیادہ مضبوط دلیل نہیں ہے حضرت فاطمہ کے افضل ہونے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر جز ہونے کی وجہ سے حضرت فاطمہ سب سے افضل ہے تو حضور کی باقی اولاد بھی تو ایسی ہی ہو جائے گی۔ چنانچہ حضور کی اولاد ہے، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت زینب ہے، حضرت رقیہ ہے، حضرت طاہر ہے، تو وہ بھی تو حضرت فاطمہ کے برابر ہو جائیں گے۔ حالانکہ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حضرت فاطمہ کے برابر کوئی اور افضل ہے۔ یہ تو یہ کہتا ہے کہ عائشہ سب سے اوپر ہے، یا یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ سب سے اوپر ہے۔ تو اگر ہم فاطمہ کو سب سے افضل مان لیں حضور کی اولاد ہونے کی وجہ سے، تو حضور کی باقی اولاد بھی حضرت فاطمہ کے برابر ہو جائے گی، اور کوئی اس کا قائل نہیں ہے۔ لہٰذا کیا کہا جائے گا کہ حضرت عائشہ ہی سب سے افضل ہے۔ اچھا، حضرت عائشہ کے سب سے افضل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تمام صحابہ اور صحابیات سے افضل ہے۔ حضرت عائشہ کے افضل ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ عورتوں میں اور ازواج مطہرات میں سب سے افضل حضرت عائشہ ہے، ورنہ تو پوری امت میں مجموعی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے۔ اس پر اجماع امت ہے۔ تو مجموعی اعتبار سے تمام امت کو دیکھتے ہوئے سر فہرست یہ 4 صحابہ ہے۔ تو حضرت عائشہ کو جو افضل کہا جاتا ہے وہ ازواج مطہرات میں اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں وہ سب سے افضل ہے۔ یہ تو ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے ام المؤمنین۔ ام المؤمنین کا ترجمہ ہے مسلمانوں کی ماں۔ حضور کی تمام بیویاں تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، روحانی مائیں ہیں، اور جس طرح ماں سے نکاح کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اسی طرح کسی بھی مسلمان کے لیے ازواج مطہرات سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ ام المؤمنین اسی لیے لفظ لائے ہیں یہ۔ ایک صحابی ہے حارث ابن ہشام، جنہوں نے حضور سے سوال کیا اور اس حدیث شریف میں ان کا بھی ذکر ہے۔ حارث ابن ہشام یہ حضرت خالد سیف اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں اور ابو جہل لعین کے حقیقی بھائی ہیں۔ ان کے تقریباً 32 اولاد تھی، 32 بچے تھے ان کے، اور یہ فتح مکے کے موقع پر ایمان لے آئے۔ جب حضور نے مکے والوں کو گھیر لیا تو یہ ڈر کے مارے حضرت ام ہانی کے گھر میں جا کر چھپ گئے، اور حضرت ام ہانی نے ان کو پناہ بھی دے دی، لیکن حضرت علی ان کو پھر بھی قتل کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ام ہانی سامنے آ گئی کہ جب میں نے اس کو پناہ دے دی تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت علی اڑ گئے کہ میں اس کو قتل کروں گا، چنانچہ مقدمہ حضور کے دربار میں پہنچا تو حضور نے فرمایا ام ہانی کو کہ جس کو تم نے پناہ دے دی اس کو میں نے بھی پناہ دے دی۔ چنانچہ یہ پھر مسلمان ہو گئے تھے اور ساری زندگی پھر یہ دین کی خدمت کے لیے لگے رہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہوں نے مدینے کو چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے اور کہا کہ اب ساری زندگی اللہ کے دین کی خدمت کروں گا، جہاد کروں گا۔ چنانچہ جنگ یرموک میں یہ شہید ہو گئے۔ یہ ہے حارث ابن ہشام۔ اب آتے ہیں حدیث کے خلاصے کی طرف کہ اس حدیث کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہے۔ حارث ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے طریقے کے بارے میں پوچھا کہ آپ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، کس طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے اوپر 2 طریقے سے وحی نازل ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مجھے گھنٹے کی آواز سی سنائی دیتی ہے، گھنٹے کی آواز سی، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی فرشتہ آتا ہے انسانی شکل میں اور مجھے اللہ کا پیغام سنا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا ان دونوں طریقوں میں جو مجھے زیادہ طبیعت پہ بوجھ ہوتا ہے وہ پہلے والے طریقے سے سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی جب وحی نازل ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے تو حضور کی طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے، حضور پر شدت ہوتی ہے اور حضور کے طبیعت پر سختی ہوتی ہے وحی نازل ہونے کے وقت۔ لیکن سب سے زیادہ جو سختی ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو بوجھ پڑتا ہے وہ پہلے والے طریقے میں، یعنی جو گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی تھی اس میں حضور پر زیادہ سختی ہوتی تھی اور حضور اس کی وجہ سے اپنے اوپر زیادہ دباؤ محسوس کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں جب فل سردی پڑی ہوئی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونی شروع ہو جاتی، اس کے باوجود آپ کے اوپر پسینے ہی پسینے آنے شروع ہو جاتے وحی کے دباؤ کی وجہ سے۔ حضور پر اتنا سخت دباؤ ہوتا وحی نازل ہونے کے وقت کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے بدن پر، آپ کی پیشانی پر پسینے آ جایا کرتے تھے، اور جب وحی نازل ہو جانی بند ہو جاتی تھی تو آپ کی طبیعت بھی صحیح ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ ہے اس حدیث شریف کا خلاصہ۔ اب یہاں میں سب سے پہلے بات بتلا دوں کہ وحی نازل ہونے کے مختلف طریقے ہیں، تقریباً 6-7 طریقوں سے حضور پر وحی نازل ہوتی تھی، اور اس حدیث شریف میں صرف 2 طریقوں کا ذکر ہے۔ میں 7 طریقے آپ کو بتلا دوں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ حضور سے کلام فرماتے ہیں، آمنے سامنے، کسی کا کوئی واسطہ نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے معراج میں حضور کے سامنے کلام فرمایا اور حضرت موسیٰ سے کوہ طور پر آمنے سامنے کلام فرمایا۔ تو یہ ہو گئی وحی کی ایک صورت۔
दूसरी सूरत यह है कि ख्वाब में अल्लाह ताला की तरफ से कोई नबी पर पैगाम आता, क्योंकि अंबिया का, इसीलिए अंबिया का ख्वाब भी वही होता है। चुनाचे हजरत इब्राहीम को हुक्म हुआ था हजरत इस्माइल को ज़िबह करने का, तो वो ख्वाब में ही हुआ था, ख्वाब में ही वही आई थी। तीसरा तरीका यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से डायरेक्ट दिल में कोई बात डाल दी जाती। चौथा तरीका यह है कि घंटे से की आवाज आती, जैसा कि इस हदीस शरीफ में भी आया है। और पांचवा तरीका यह है कि कोई फरिश्ता आता इंसानी शक्ल में। आम तौर से जो फरिश्ता हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुजूर के पास वही लाते, तो वो हजरत दिहयाए कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में, और कभी कभी एक अजनबी एराबी के देहाती की शक्ल में भी आते थे। लेकिन उमूमन हजरत जिब्राईल जो हुजूर के पास वही लाते थे, तो वो सहाबिये रसूल हजरत दिहयाए कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में। छठा तरीका यह है कि फरिश्ता अपनी असली शक्ल में नबी के पास वही लाता था। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं, तकरीबन 6-7 तरीकों से। और इस हदीस शरीफ में सिर्फ 2 का जिक्र है, एक तो घंटी की आवाज वाला और दूसरा फरिश्ता किसी इंसानी शक्ल में आए। अच्छा, बाकी जो तरीके हैं उनका जो जिक्र है आगे हदीसों में आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हदीस शरीफ में 2 ही का जिक्र है, बाकी नहीं। इस हदीस शरीफ में 2 का जिक्र है, बाकी का भी जिक्र आएगा, लेकिन आइंदा की हदीसों में आएगा। अच्छा, यहाँ एक बात और समझने की है कि हुजूर ने फरमाया कि मेरे ऊपर कभी कभी वही नाजिल होती है जैसे घंटी की आवाज। इसका मतलब क्या है घंटी की आवाज? देखो, इसको समझना आम इंसान की बात नहीं है, ये हुजूर ही समझ सकते थे। लेकिन हुजूर लोगों को समझाने के लिए, उम्मत को समझाने के लिए ऐसी मिसाल लाते थे जिसको आम लोग समझ सकते हैं, उम्मती समझ सकते हैं। लेकिन उसकी पूरी कैफियत, उसकी पूरी हकीकत वो क्या होती है, वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हमारी समझ से बालातर है, हमें तो सिर्फ हुजूर ने मिसाल के तौर पर समझा दिया। अच्छा, एक बात ये फरमाई हुजूर ने, वहुवा अशद्दुहु अलैया, कि मेरे ऊपर 6-7 तरीके वही नाजिल होने के हैं, लेकिन इनमें जो सबसे ज्यादा मेरे ऊपर बोझ होता है, सख्ती होती है, वो जो पहला तरीका है, यानी घंटी की आवाज की तरह जब वही आती है, इसमें मेरे ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। क्यों पड़ता है इसमें सबसे ज्यादा बोझ? ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। हुजूर ने हमें नहीं समझाया, हुजूर ने इसका कहीं जिक्र नहीं फरमाया, इसलिए आगे इसमें तफसील में नहीं जा सकते कि भाई क्यों होती थी सख्ती, सख्ती होने की वजह क्या है। तो वल्लाहु आलम। अब रह गए आखिर में वही किसे कहते हैं। वही के लुग़वी माना तो आते हैं इशारा करना, खामोशी से किसी को कोई बात बताना, लेकिन इस्तिलाह मुहद्दिसीन में वही कहते हैं उस कलाम को जो अल्लाह ताला की तरफ से किसी नबी पर नाजिल किया जाए। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।